مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ بزرگان محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے وکیل احناف، رئیس المتکلمین، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعہ کے امیر حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی خطاب کے چند اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس نے اپنے خطاب کے دوران میں ارشاد فرمایا، مجھے 5 باتیں عرض کرنی ہے۔ وہ یہ ہے، نمبر 1، ہمارا تعارف کیا ہے؟ فرمایا، دیننا الاسلام، مسلکنا اہل السنت والجماعہ، مذہبنا الحنفیہ، منہجنا الدیوبندیہ۔ دین نام ہے قطعیات کا جس کا اقرار اسلام ہے اور انکار کفر ہے۔ مسلک نام ہے منصوصات اور ظنیات کا جس کا اقرار اہل سنت والجماعہ ہے اور انکار کفر ہے۔ مذہب نام ہے اجتہادیات کا جیسے احناف، شوافع، حنابلہ اور مالکیہ ہیں۔ یہ اختلاف رحمت ہے، اس میں نہ ایمان و کفر کا اختلاف ہے، نہ ہی سنت اور بدعت کا اختلاف ہے۔ منہج، یہ نام ہے طریقہ کار کا۔ ہمیں عموماً پوری دنیا میں اور خصوصاً بر صغیر میں کیسے کام کرنا ہے، یہ ہمیں علماء دیوبند نے طریقہ کار دیا ہے۔ نمبر 2، نسبت دارالعلوم۔ ہم شہر دیوبند کی جانب اپنی نسبت نہیں کرتے، بلکہ اس شہر میں جو دارالعلوم ہے وہ ہماری نسبت کا مرکز ہے، جس کے 5 بانیان ہیں۔ نمبر 1، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔ نمبر 2، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ نمبر 3، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری۔ نمبر 4، حضرت مولانا رفیع الدین دیوبندی۔ نمبر 5، حضرت حاجی سید محمد عابد حسین دیوبندی رحمہم اللہ ہیں۔ حضرت متکلم اسلام فرماتے ہیں، میں ان اکابرین بانیان کی اسماء میں نیک فالی لیتے ہوئے اس طرح عرض کرتا ہوں کہ رشید احمد گنگوہی کو دیکھے تو قرآن کہتا ہے، الیس منکم رجل الرشید۔ محمد قاسم کو دیکھے تو حدیث پیغمبر یاد آتی ہے، واللہ یعطی انما انا قاسم۔ احمد علی سہارنپوری کو دیکھے تو یہ حدیث یاد آتی ہے، انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ رفیع الدین کو دیکھے تو قرآن کہتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ عابد حسین کو دیکھے تو قرآن کہتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دیوبند والے عباد الرحمن ہیں۔ حسین سے معلوم ہوتا ہے حسینی کردار ہیں، یزیدی کردار نہیں۔ استاد اور شاگرد بھی محمود ہیں تو جنت میں ہمارے نبی کا مقام بھی محمود ہوگا، نبی کا جھنڈا بھی محمود ہوگا۔ وہ درسگاہ جہاں استاد اور شاگرد بیٹھے ہیں وہ انار کا درخت ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر علم نبوت کو سیکھا ہے تو اس وقت یہ آیت یاد آتی ہے، قرآن کہتا ہے، فیہا فاکہۃ ونخل ورمان۔ الغرض یہاں سے ہم نیک فال لیتے ہیں۔ نمبر 3، اہل دیوبند کون ہے؟ نمبر 4، نبوت کے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، اشاعت دین۔ نمبر 2، دفاع دین۔
نمبر 3 نفاذ دین۔ اور اس 3 کام کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد۔ دین کو بیان کرنے کے 3 منہج ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 دلیل، نمبر 3 اعتدال۔ جس آدمی میں یہ چیزیں ہیں وہ دیوبندی ہے۔ اگر دلیل ہے اخلاص نہیں، اور اخلاص ہے بے دلیل ہے، اگر دونوں بھی ہو اور اعتدال نہ ہو تو یہ دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 ہندوستان میں خصوصاً دیوبند کی نسبت رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ دیوبند کو اپنے تمام معاملات میں مرکز سمجھے، چاہے عقائد ہو یا پھر سیاسیات ہو، ہر معاملے میں دارالعلوم دیوبند کو اپنا رہبر اور مرکز سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔